الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاری و مسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو. اپنی بیویوں کے متعلق میری وصیت مانو کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. گھر کی زندگی پورے معاشرے اور سوسائٹی کی پہلی اینٹ ہوا کرتی ہے. پہلے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے، پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. سکون پہلے گھروں سے ختم ہوتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے. پہلے گھروں میں حق تلفی ہوا کرتی ہے، پھر پورا معاشرہ حق تلفیوں کا شکار ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ معاشرہ گھروں سے تو بنتا ہے. گھر کے افراد کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اسی کا نام ہے. کوئی اوپر سے تو معاشرہ نہیں گرتا. تو جب گھروں میں ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے اور حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو معاشرہ ناانصافیوں کا شکار ہوتا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں اور کمزور ہیں، بس اوقات وہ مطالبہ نہیں کر پاتے، اپنا حق نہیں مانگ پاتے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، ہماری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. میں نے اپنے کان آپ کے لبوں کے قریب کیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تو آپ دنیا سے جاتی ہوئی دو باتیں فرمائی، اور در حقیقت وہ پورے دین کا ایک لحاظ سے خلاصہ بھی تھا. ایک اہم بات جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ایک اہم بات جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. آپ نے دنیا سے جاتی ہوئی ارشاد فرمائی اور فرمایا، لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. یہ حقوق اللہ میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. اور حقوق العباد کے معاملے میں جو عام طور پہ کوتاہی ہوتی ہے، فرمایا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جن کی ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں. ظاہر ہے نان نفقہ عورت کا مرد کے ذمے ہے، اور بہت ساری ذمہ داریوں کا ذمہ دار عورت کے معاملے میں مرد ہے. فرمایا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت رکھنا. ظاہر ہے جب آدمی اپنے کمزوروں کے حقوق کا رعایت رکھے گا تو صاحب حیثیت تو ویسے ہی اپنا حق لے لے گا. بس اوقات آدمی کہتا ہے بس میرا غصہ قابو میں نہیں ہے، لیکن کس کے سامنے؟ جہاں پتہ ہے سامنے سے کوئی اس سے بڑا ری ایکشن نہیں آئے گا. ورنہ جہاں سامنے سے بڑا ری ایکشن آتا وہاں تو غصہ قابو میں آ جاتا، وہاں تو غصہ قابو میں آ جاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر اختیاری چیز ہے کہ قابو میں نہ آئے، آتا ہے قابو میں. تو فرمایا اپنے ماتحت ان کمزور اللہ کی جو یہ مخلوق ہے، تمہارے جسے کہیں کہ وہ تمہارے بہت سارے معاملات میں وہ تمہارے ماتحت ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. گھر اچھے ہوتے ہیں،
اور گھروں کی زندگیاں اچھی ہوتی ہیں تو معاشرہ اچھا ہوا کرتا ہے، سوسائٹی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اب بتائیے کسی درسگاہ کے اساتذہ ہی کے اندر آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو اور وہاں کلاس کے ذمہ داروں ہی کے درمیان آپس میں حق تلفی ہو تو اس کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے؟ تو گھر پہلی درسگاہ ہے اور اس کے مربی والد اور والدہ ہیں۔ جب یہیں حق تلفی ہے تو بتائیے اس درسگاہ میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ کس انداز کی ہوگی، اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس لیے کہ جب گھر خراب ہوتے ہیں تو اس کے آنے والے اولاد اور نئی نسل بس اوقات وہ معاشرے کے اندر کوئی اچھا حصہ اور اچھا کردار ادا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ان کی گھر وہ درسگاہ اجڑی ہوئی ہے، اس کی وہ گھر کی درسگاہ ویران ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور میری وصیت مانو کہ اللہ کے ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو، نرمی سے سلوک اور خیر خواہی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ اور قدرتی طور پہ ان کی طبیعت میں ایسی ہے، اور ویسے بھی عورت کی طبیعت ایسی ہے، یقین جانیں اس کی تعریف کرا کے اس سے سب کچھ کرا سکتا، اس کی تعریف کر کے اس سے سب کچھ کرا سکتا، لیکن آپ نے چاہا کہ اس کی خامیاں تلاش کر کے اس سے کام کریں گے، پھر تو ایک نئی ضد کھڑی ہو جائے گی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی آپ تعریف کیجئے، اس سے ہر کام کرا دیجئے، اور اگر آپ اس کی خامیاں پیش کریں گے، عیب تلاش کریں گے، تو پھر وہ بھی تو خوردبین لگائے گی، وہ بھی عیب تلاش کرے گی۔ تو اس سے تو گھر نہیں بنتا، گھر تو بنتا ہی مثبت سوچ سے ہے، منفی سوچ سے نہیں بنتا۔ کوئی گلاس آپ کو آدھا بھر کے دے تو آپ اس نظر سے دیکھیں، آدھا تو اس نے دے دیا، اور اگر آپ نے یہی دیکھا پورا بھر کے کیوں نہیں لائے؟ کوئی آپ کو پھول دے رہا ہے اور آپ کی نظر خامی پر ہی ہے کہ بھئی کیا ہے، پھول ہے تو کانٹا بھی تو ہے، اور اگر آپ نے اپنی عینک اچھی کر لی اور یہ اچھائیاں دیکھنے لگ گئی، آپ نے کہہ دیا بھئی کانٹا ہے تو کیا ہوا، اتنا خوبصورت خوشبو والا پھول بھی تو ہے۔ تو خامیوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، کون ایسا ہے جس کے اندر کمی نہ ہو، لیکن اس سے تو گھر نہیں بنتا۔ گھر تو خوبیاں دیکھنے سے، اچھائیاں دیکھنے سے، مثبت چیزیں دیکھنے سے گھروں کی تعمیر ہوا کرتی۔ تو گھر پورے معاشرے کی پہلی اکائی ہے، اسی پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے ثمرہ اور یہاں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی رعایت رکھنا، یہ پورے معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جسے کہیں کہ آبادی کا ذریعہ ہے، تعمیر کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حقوق ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔